یہ جو حجر اسود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جنت کا پتھر ہے. اچھا، اسی کانسیپٹ میں جب ہندوازم میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک پتھر جس کو وہ لنگا کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کا پتھر ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو فرق کیا ہوا؟ وہ بھی ایک پتھر کو بڑا خاص سمجھتے ہیں، اپنے ہم بھی وہی سمجھتے ہیں. تو یہ ایسا تو نہیں کہ ان کا پتھر ہم نے قابو کر لیا. جنت کا پتھر اس لیے کیوں کہا کہ شہاب ثاقب اوپر سے آیا، آ کے نیچے گرا اور ہم نے اس کو جنت کا پتھر بنا لیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ روئے زمین پہ خدا کا پہلا معبد، پہلا گھر وہ حرم ہی ہے. وہ یہی مکہ کی وادی ہے جہاں پر آباد کیا گیا. جس وقت سیدنا ابراہیم کو یہاں پر بھیجا تو قرآن مجید نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انہوں نے اسی کی بنیاد سے اس گھر کو دوبارہ اٹھا کے تعمیر کیا. گویا گھر پہلے سے موجود تھا. جب یہ گھر پہلے سے موجود تھا تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اس پر بہت اچھا علمی کام کیا ہے. سب سے پہلے ان آراء کو جمع بھی کیا، پیش بھی کیا امام محی الدین فرائی نے، اور یہ بتایا کہ حجر اسود کے بارے میں جو تصورات مسلمان امت میں پائے جاتے ہیں یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں، بلکہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ یہ حرم کی اس پرانی تعمیر کا ایک پتھر تھا کہ جس وقت سیدنا ابراہیم وہاں گئے ہیں، اس جگہ کے نقوش انہوں نے تلاش کیے ہیں تو وہاں سے اس پرانی تعمیر کے آثار نکلنا شروع ہوئے ہیں. تو اس مبارک پتھر نے اس جگہ کی بھی تعین کی، تو آپ نے وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اس کی تعمیر نو بھی کی، اور اس پتھر کو جو پرانی تعبیر کا تھا اس کے اس تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں پر رکھ بھی دیا. تو حجر اسود جو ہے وہ کوئی جنت کا پتھر نہیں ہے، وہ دنیا ہی کا پتھر ہے. انسانوں نے اس کو کسی عہد میں بنایا ہوگا، خدا کی معبد عبادت گاہ کا پتھر ہے. اور جب وہ پتھر وہاں رکھ دیا گیا تو اب دیکھیں یہ ایک حرکت ہے اپنی ذات میں، لیکن اس کو بھی ایک سمبل بنا دیا گیا کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے استعلام کرتے ہیں. وہ جو سوال میرے پچھلے بھائی نے پوچھا تھا کہ پتھروں کو لوگ پوچھتے ہیں تو کیا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ اس پتھر کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر نے اس کو مقرر کیا ہے. خدا کا ہاتھ تو ہم نہیں پکڑ سکتے، لیکن اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے استعلام کر کے کوئی خدا کے ہاتھ کی بیعت کی ایک عملی تمثیل پیش کر رہے ہیں.